بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم نے بچپن میں پڑھا تھا مقدونیہ کا الیگزینڈر جو 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا۔ 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اس کے بعد ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کو شکست دی، پھر وہ شام پہنچ گیا، اس کے بعد یروشلم اور بابل کا رخ کیا، اس کے بعد مصر اور پھر ہندوستان آیا۔ ہندوستان میں اس نے جنگ لڑی اور اپنے عزیز گولے کی یاد میں پہالیہ شہر آباد کیا۔ مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا تو راستے میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال یعنی 33 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ دنیا کو آج تک بتایا گیا کہ وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا۔ لیکن کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سے شخصیت کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے؟ آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور الیگزینڈر دی گریٹ کے فتوحات اور کارناموں کے درمیان موازنہ کر لیتے ہیں۔ الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی، اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی تھی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 پشتوں میں یعنی 7 نسلوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا۔ آپ بیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے، اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاور بھی شامل تھی۔ آج کے سیٹلائٹ، میزائل اور آبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کرائی تھی، بلکہ اس کا انتظام و انصرام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے، بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئی، اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی ساتھی نے ان کے حکم سے سرتابی کی جرت نہ کی۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، لیکن دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے۔ تو دوستو، اب آپ ہی بتائیے کہ ان دونوں شخصیات میں سکندر اعظم کہلانے کے قابل کون ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی کمنٹ سے آگاہ کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرے۔ شکریہ۔